بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اسلام آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ آج ہم جس دین اسلام کی روشنی میں حق اور باطل کو پہچانتے ہیں، جس دین نے انسان کو انسان کی عزت سکھائی، جس دین نے ظلم کے اندھیروں کو مٹا کر عدل کا چراغ روشن کیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نور کے طلوع ہونے سے پہلے دنیا کس قدر اندھیروں میں ڈوب چکی تھی؟ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان اپنے رب کو بھول چکا تھا، دل دنیا کی محبت میں سخت ہو چکے تھے، رحم کم ہو گیا تھا، ظلم عام ہو چکا تھا اور حق کی آواز بہت کمزور پڑ چکی تھی۔ زمین پر بڑے بڑے بادشاہ تھے، وسیع سلطنتیں تھیں، علم بھی تھا، طاقت بھی تھی، لیکن دلوں میں سکون نہیں تھا۔ لوگ اپنے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے جھک رہے تھے۔ کچھ لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، کچھ چاند کی، کچھ آگ کو مقدس سمجھتے تھے اور کچھ اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر انہی کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ انسانیت راستہ بھٹک چکی تھی۔ وہاں کی حالت بھی عجیب تھی۔ عرب کے لوگ بہادر تھے، سخاوت بھی رکھتے تھے، مہمان نوازی بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے معاشرے میں بہت سی خرابیاں جڑ پکڑ چکی تھیں۔ سب سے بڑی خرابی تھی شرک۔ مکہ میں اللہ کا گھر کعبہ موجود تھا، وہی کعبہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، مگر اب اس کے اندر اور اس کے ارد گرد 360 سے زیادہ بت رکھے جا چکے تھے۔ لوگ ان بتوں سے دعا کرتے، ان سے رزق مانگتے، ان سے اپنی مشکلات کے حل چاہتے، حالانکہ وہ بت نہ سن سکتے تھے، نہ جواب دے سکتے تھے۔ یہ جہالت انسان کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ صرف عبادت ہی نہیں، معاشرتی زندگی بھی شدید ظلم کا شکار تھی۔ طاقتور کمزور کو دبا دیتا، غریب کی کوئی قدر نہ تھی، یتیموں کا مال کھا لیا جاتا، سود عام تھا، جوا روزمرہ کی چیز تھی، فخر کی علامت سمجھی جاتی تھی، بدلہ لینا عزت سمجھا جاتا تھا۔ ایک معمولی بات پر قبائل کے درمیان سالوں سال جنگیں جاری رہتی تھیں، کبھی ایک اونٹ کے سبب، کبھی ایک لفظ کے سبب، اور کبھی صرف غرور کی خاطر خون بہایا جاتا تھا۔ انسانی جان کی قیمت بہت کم ہو گئی تھی، اور سب سے دردناک ظلم عورتوں پر ہوتا تھا۔ عورت کو کمتر سمجھا جاتا تھا، اسے وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اور بعض قبائل میں جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا، اور بعض سنگ دل باپ اپنی ہی ننھی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ ذرا تصور کیجیے، ایک معصوم بچی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے یہ سمجھے کہ شاید وہ اسے کہیں لے جا رہا ہے، اور پھر وہی باپ اسے مٹی میں دفن کر دے۔ یہ کیسا زمانہ تھا، یہ کیسی دنیا تھی؟ رحم جیسے دلوں سے نکل چکا تھا۔ مگر صرف عرب ہی نہیں، دنیا کے دوسرے حصے بھی بحران میں تھے۔ فارس کی عظیم سلطنت موجود تھی، مگر وہاں بادشاہت اور طبقاتی نظام نے عوام کو جکڑ رکھا تھا۔ روم طاقتور تھا، مگر مذہبی اختلافات اور سیاسی ظلم نے لوگوں کو تھکا دیا تھا۔ روحانیت کمزور ہو چکی تھی، دل خالی تھے، لوگ ایک سچے راستے کی منتظر تھے۔ انسانیت
ایک رہبر کی تلاش میں تھی، ایسی رہبر کی جو صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آسمان خاموش تھا، مگر یہ خاموشی زیادہ دیر رہنے والی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی آخری رحمت بھیجنے والے تھے۔ وہ ہستی جن کے آنے سے غلام آزاد ہوں گے، عورت کو عزت ملے گی، یتیم محفوظ ہوں گے، انصاف قائم ہوگا اور انسان اپنے رب کو پہچانے گا۔ مکہ کی خشک وادی جلد ایک ایسی خوشخبری سننے والی تھی جو قیامت تک دنیا کو روشن کرے گی۔ ایک بچے کی آمد جو بڑے ہو کر دنیا کو بدل دے گا، ایک نام جو دلوں کو سکون دے گا، ایک نبی جو رحمت للعالمین ہوگا۔ وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ان کی ولادت سے پہلے کیا نشانیاں ظاہر ہوئی؟ عرب میں کیا تبدیلیاں ہو رہی تھیں؟ اور وہ کون سا واقعہ تھا جس نے دنیا کو آنے والے نور کی خبر دی؟ یہ سب ہم اگلے حصے میں جانیں گے۔ دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سکون قلب آفیشل کے ساتھ جڑے